13 اور 14 کی رات کو جو ہے خان صاحب لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں حقیقی آزادی کا جو ہے 14 اگست کے لیے، لیکن جو ہے اس کے لیے جگہ جو مختص کی گئی ہے وہ ہاکی گراؤنڈ جو ہے لاہور کیا گیا ہے، اس کا آسٹرو ٹرف جو ہے اکھاڑ دیا گیا ہے، لاکھوں کروڑوں کا کہا جا رہا ہے نقصان کیا جا رہا ہے، اور ہاکی کے جو کھلاڑی ہیں ان کی طرف سے آج احتجاج بھی کیا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے عطا تارڑ نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست بھی لکھی کہ وہاں جو ہے جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ وہ کھیلوں کی جگہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اسپورٹس کے ناصر اسلم راجہ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ سیاسی جماعتوں کو گراؤنڈ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ کا سوال اور آپ کا یہ جو نکتہ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ ہر چیز کی نا ایک تقدس ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک تقدس ہوتا ہے، جیسے ایک مسجد کا تقدس ہے، جیسے ایک جلسہ گاہ کا تقدس ہے، جیسے ایک اسٹیڈیم کا تقدس ہے، اور جیسے ایک شاہراہ کا تقدس ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ضابطہ اخلاق بننا چاہیے کہ وہ، بلکہ مذہبی تنظیموں کے لیے بھی یہ ضابطہ اخلاق بننا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا اجتماع ایسی جگہ نہ کریں جس سے ان کے جلسے میں نہ آنے والے جو گزرگاہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم سڑکوں پہ جلوس نکل کے 10 بندے نکلتے ہیں، کتبے اٹھائے ہوتے ہیں، پیچھے لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو غلط ہے۔ شاہراہوں پہ اس طرح کے جلوس نہیں ہونے چاہیے اور اجازت باقاعدہ لینی چاہیے، جس کا دل جب دل آتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے میں آپ کے سوال کے جواب پہ کی طرف بھی آتا ہوں، ایک اور بات میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں، ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں، ہمارے جو جمنیزیم ہیں، ایک تو یا تو وہ میوزیکل فنکشنز کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں یا شادیوں کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، بلکہ کراچی میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جنہوں نے قبضہ کر کے، بلکہ قبضہ ہی تھا وہاں اس گراؤنڈ میں، انہوں نے وہ ایک شادی گھر بنا لیا، یا شادی گھر بنانے سے پہلے وہ ویسے ہی وہاں پہ ٹینٹ لگاتے تھے، شادیاں کرتے تھے وہاں، ہڈیاں پھر کئی گراؤنڈ میں ہم نے جانور بندے ہوئے دیکھے ہیں، جانور بھی بندے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ شادیاں، جلسے یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو آپ نے لاہور جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے لاہور کا، جی جی، اس میں ایک تو مصنوعی وہ جو ہے نا وہ ٹرف بچھی ہوتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں آسٹرو ٹرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی نہیں آتی، 4-5 کروڑ کی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لگانے کے لیے بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اب حکومت پنجاب کا نقطہ نظر بھلے کچھ بھی ہے کہ ہم نے ویسے بھی اس کو چینج کرنا تھا، اس کی جگہ ہم نے نیا لگانا تھا، لیکن گراؤنڈ کا جو تقدس ہے نا وہ صرف کھیلوں کے لیے، چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن خان صاحب سے لوگ زیادہ امید اس لیے کر رہے ہیں، شکوہ زیادہ کریں گے، خان صاحب ایک خود سپورٹس مین رہ چکے ہیں، کرکٹ کھیل چکے ہیں، ان کو تو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساروں کو اندازہ ہونا چاہیے نا، ہر بندے کو ہر چیز کے تقدس کا، جیسے ماں کا تقدس ہوتا ہے، جیسے باپ کا تقدس ہوتا ہے، جیسے بہن بھائیوں کا تقدس ہوتا ہے، جیسے شاہراہ کا تقدس ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے اگر اچھی اور مہنگی گاڑی لے لی ہے، اس کا یہ، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لہراتے ہوئے چلائیں، آپ جہاں سے مرضی مڑ جائیں، آپ جس کا مرضی سگنل توڑیں۔ ہر جگہ کا تقدس ہوتا ہے، اور اس کو قائم کرنا کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں، کسی ایک فرد کا نہیں، کسی ایک حکومت کا نہیں، ہم سب کا ہے، اور ہم سب یہ تقدس پامال کرتے ہیں۔ یہ تو اب اس کو ایک سیاسی ایشو بنا لیا گیا نا کہ وہ سارے ماضی میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اب سیاسی ایشو بنا کے جس کی وجہ سے ہم اس بات کو، اس تقدس کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھا یہ اب خود کرتے رہے ہیں اور اب ہم نے جب کیا تو ان کو تکلیف ہو گئی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پالیسی بننی چاہیے ساری جگہوں کے بارے میں کہ سیاسی اجتماع، احتجاج، آپ کی کوئی بھی اس طریقے کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ اس سے ہٹ کے دیکھیں، جیسے آپ نے یہاں کہا کہ جی آپ صرف اس گراؤنڈ میں کر سکتے ہیں، آپ ڈی چوک میں نہیں کر سکتے، یہ اچھی بات ہے، جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدھے لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں، آدھے لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ آپ دے دیں، آپ اجتماع کے لیے، جلسوں کے لیے ایسی جگہ دے دیں، تو یہ ایک پکی پالیسی بننی چاہیے۔ آج نہیں کہ آج ایک جماعت کر رہی ہے تو دوسری جماعت عدالت میں چلی جائے، دوسری جماعت 10 بندے اکٹھے کر کے احتجاج کر دے، کل دوسری کرے تو پھر پہلے والی جو ہے وہ احتجاج کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقدس کے حوالے سے، کسی بھی جگہ کے حوالے سے آج ہاکی کھلاڑیوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اس گراؤنڈ میں کہ یہ جو ہے جلسہ یہاں پر نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو جائے گا یا ہاکی کے جو کھلاڑی ہیں ان کا احتجاج رنگ لے آئے گا؟ نہیں، احتجاج ان کا درست تھا،
لیکن کوئی ایسا احتجاج بھی نہیں تھا. میں کہتا ہوں احتجاج اگر ایک شخص بھی کرے نا کہ یہ جو کھمبا آپ لگا رہے ہیں اس سے میرے گھر کو خطرہ ہے یا اس سے میری گلی والوں کو خطرہ ہے, تو اس احتجاج کا اس کا مان رکھنا چاہیے. اس کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک شہری کی حیثیت سے اس کے احتجاج کو ماننا چاہیے. چاہے 10 کریں چاہے 15 کریں, وہ اس کے احتجاج کو ضرور ماننا چاہیے. اس احتجاج کو میں کہتا ہوں تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ دیں. میں وہی بار بار جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تقدس کے لیے پالیسی بنانا چاہیے. آج یہ حکومت میں ہے, ان کو چاہیے وفاقی حکومت کو بنا لے. پنجاب یا کسی اور کی حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ ان کے تقدس کے حوالے سے کریں. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بیانیہ اپنایا گیا کہ ہم جو ہے اس کا جو ہے اسٹارٹ آف چینج ہونا ہی تھا, یہ ہماری وجہ سے نہیں اکھاڑا جا رہا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں یہ اس بات کو بھول جائیں. اس بات اب کئی مسجد میں آپ کہیں گے جس مسجد کا ہم نے فرض چینج کرنا ہے کہ چلو ادھر ایک کوئی خدا نہ خواستہ میوزیکل فنکشن کرا لیتے ہیں, نعوذ باللہ, یا ادھر چلو ایک شوٹ کر لیتے ہیں. جیسے ایک مسجد میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اس کا تقدس پامال ہوا تھا اور اس پہ بھی بڑا شور مچا تھا کہ وہ جو ماڈلز تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ شوٹ کیا, وہاں پہ وہ کپل آئے, انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کا, ہر کونے کا, ہر محلے کا تقدس قائم رکھنے کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. اور سیاسی اجتماع, سیاسی جلسے, سیاسی جلوس, سیاسی احتجاج یا کوئی بھی احتجاج ہو, ان کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے اور وہاں پہ وہ احتجاج کریں. جیسے پریس کلب کے سامنے ایک گراؤنڈ بن گیا ہے, وہاں پہ اب لوگ آ کے بسنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ عارضی ٹینٹ لگا لیے. اب ان کو کوئی نہیں کہہ رہا, مہینہ 2-3 مہینے کہیں گے, وہ پہلے ایک خالی وہ رکھیں گے پینا فلیکس کی اوپر چھت بنائیں گے, پھر اینٹیں لگائیں گے, پھر اس میں پورے گھر جائیں گے, اور پھر ایک دن ان کو خیال آئے گا کہ یہ غیر قانونی بستی ہے, اس کو کھیڑ دے. پہلے دن سے اگر آپ اس طرح کریں نا, پہلے دن سے اگر آپ بچے کو اس کی غلطی پہ اس کو سزنش کریں, تو میرا خیال ہے آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دہراتا. راجہ صاحب, ویسے آپ بھی ماضی میں جو ہاکی کے کھلاڑی رہ چکے ہیں, شاید ابھی بھی کبھی آپ کھیلنے کی کوشش کرتے ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاکی کو تو پہلے ہی ہم بہت یتیم سا کھیل سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سہولیات نہیں. کرکٹ کو پھر لوگ پسند کرتے ہیں, سہولیات بھی, تو ایک اسٹیڈیم تھا اس پر بھی دھاوا بولا جا رہا ہے, اسٹارٹ آف کھاڑی جا رہی ہے, تو کیا کہیں گے اس پر؟ جی, ماضی میں ضرور ہاکی کھیلتا رہا ہوں. اب تو ٹانگیں اپنی بھی ہاکیاں ہی لگتی ہیں, وہ اس ایج میں اب آ گئے, اب تو خود کو یقین نہیں آتا. لیکن آپ یہ ضرور جانتی ہوں گی کہ ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں 4 مرتبہ, ہم اولمپک چیمپئن رہے ہیں, ہم ایشین چیمپئن رہے ہیں, ہم چیمپئنز ٹرافی ہم نے کی, اور ہم نے بہت بڑے بڑے اسٹار اس کھیل میں پیدا کیے. اور یہ ہمارا نیشنل کھیل ہے, قومی کھیل ہے یہ جو ہاکی ہے, اور اس میں ہم نے بہت زیادہ دنیا میں نام پیدا کیا ہے. پھر وہی بات, آپ کے سوال کا جواب میں پھر وہی دیتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز مہنگی ہے, سستی ہے, اچھی ہے, بری ہے. ٹیبل پہ یہ بات کریں کیونکہ ہم ایک محدود بجٹ والا ملک ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, اتنی معیشت مضبوط نہیں ہے کہ ہم اسٹارٹ اپ اکھاڑیں گے, اگلے ہفتے لگ جائے گی. میں کہہ رہا ہوں بھلے ہو بھی نا, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, بے تحاشا پیسہ ہو, آپ کے پاس افراد ہو اس پیسے کی, پھر بھی آپ جگہوں کا جو ہے نا تقدس وہ قائم رکھیں. میرا یہ ایک نقطہ ہے جو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صوفے پہ آپ نے بیٹھنا ہے, ٹیبل پہ آپ نے یا لکھنا ہے یا آپ نے اس پہ کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اسی کے لیے استعمال کریں. آپ مسجد کو مسجد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, وہاں جا کے ماڈل شوٹ نہیں کر سکتے, گراؤنڈ میں جا کے احتجاج سیاسی اجتماع نہیں ہو سکتے, اشاروں پہ سیاسی اجتماع احتجاج نہیں ہو سکتے. تو اس تقدس کو قائم رکھنے کے لیے حکومتوں کو پالیسی بنانا چاہیے, اور سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرنا چاہیے, پھر دوسروں کو بھی پابند بنانا چاہیے. یہ میرا نقطہ ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں. جی ناظرین, میں ناصر راجہ صاحب کی بات سے ایگری کروں گی کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں تو یہ شور مچتا ہے کہ یہاں پر نہیں کر سکتے, یہاں پر کرنا چاہیے. ایک طبقہ کہتا ہے کرنا چاہیے, ایک طبقہ کہتا نہیں کرنا چاہیے. تو واضح کوئی پالیسی ہونی چاہیے. عدلیہ کو یا حکومتیں کوئی پالیسی بنانا چاہیں کہ روز کے ڈرامے سے کہ ڈی چوک میں نہیں کر سکتے, اسلام آباد میں نہیں کر سکتے, تاکہ پتہ ہو کہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور کھیل کی جگہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تو کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں سیاسی انتشار اور سیاسی گھٹن زدہ ماحول اتنا ہو چکا ہے کہ ہم کھیلوں میں بھی اگر سیاست کو لے آئیں گے تو شاید پاکستان میں پھر کھیل ختم ہی ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.